बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। जो खबर मैं आपसे शेयर सबसे पहले करने जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि रियासत फिर अपनी ताकत के नशे में चूर आज एक गलत फैसला करने जा रही है। जिस तरीके से अलीमा खान साहब की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गई हैं, वेन्यू दो हैं। राइट नाउ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जी। दूसरी बात, उनका दूसरा वेन्यू होना है अडयाला जेल के बाहर। ऑलरेडी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन अगेन वो टाइमिंग ऐसी, वो कहते हैं रियासत, मैं कहता हूँ टाइम, बात शायद सही भी हो, गिरफ्तारी के वारंट है। अलीमा खान साहब ने इस सिलसिले में क्या कहा, और मैं क्यों कह रहा हूं ये आज की तारीख की सबसे बड़ी बेवकूफी, क्योंकि अगर रियासत वाकई कोई बड़ा सीन क्रिएट करना चाहती है, बहुत वो जो हार्ड स्टेट वाला सीन वो क्रिएट करना चाहती है, तो ये एक बहुत बुरा दिन हो सकता है। इसकी डिटेल में आगे चल के बताता हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जस्टिस डोगर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने बड़ा काम डालना शुरू कर दिया जी। वो भी है, सुहेल आफरीदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है हर लिहाज से। ये क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने कहा था मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। तो इश्क इमरान में वो कहते हैं लव मी लव माई डॉग्स, ये तो सगी बहन है जिनकी गिरफ्तारी के लिए आज सुहेल अफरीदी की मौजूदगी में, सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी बैठा हुआ है, सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल भी जाना है। नो, जी हाँ, कारकुन वगैरह सब उधर मौजूद हैं। दूसरी, पाबंदियां लगने का जो फैसला, वो भी आज काबीना का इजलास है सर, वो भी बड़ा कमाल है। तो चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ना। सबसे पहले जरा मैं जल्दी से लेके चलूं, आज कौमी क्रिकेट टीम को एक बार फिर तबाही का सामना करना पड़ा। दूसरा टेस्ट में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई, बैटिंग लाइन पूरी तरह फ्लॉप हुई। यार हम क्यों डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? कभी एसएचओ से बलूचिस्तान को फतह कर रहे हैं, कभी अपनी कारकर्दगी के ऊपर कहते हैं कि कमाल है, वो बहुत बड़े सियासी तस्फिया करा रहे हैं, उसमें माहिर हैं मोहसिन नकवी साहब। नहीं सर, क्रिकेट में कुछ भी नहीं है। सवाल पूछने वाले सवाल पूछ रहे, मैं आपके सामने रख चुके, कौमी क्रिकेट टीम की तबाही का वाहिद जिम्मेदार इंतहाई ताकतवर शख्स मोहसिन नकवी साहब हैं। उन्हें का कोई उनसे पूछेगा, सर हम पूछ लेते हैं उनसे। कहते मोहसिन नकवी साहब के दौरे चेयरमैन में पीसीबी में कौमी क्रिकेट टीम ने तीनों फॉर्मेट्स में सिर्फ और सिर्फ रुसवाइयों की नई तारीख रकम की है। अमेरिका से पाकिस्तान हारा है, जिसकी टेस्ट रैंकिंग ही कोई नहीं है। अच्छा जी, इंडिया से 5 मैचेस खेले, 5 के 5 हारा है पाकिस्तान। बांग्लादेश घर में हराकर हमें चली गई है। आधे दर्जन कप्तान बदले हैं, 2 से 3 कोचेस हटाए गए हैं। निगरान वजीर वाली टीम बोर्ड में एडजस्ट कराई गई। ऐसे ही था ना पुणे निगरान सेटअप की, जिनका ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से कोई, वो टीम एडजस्ट कराई। पुलिस वाले कर दिए यार, खुदा का वास्ता, पीसीबी के अंदर क्या हालत है यार। अब हालत देखिए आप, हमारे पीसीबी का स्टैंडर्ड, पुलिस के अफसरान को यार कहां कहां लगा दिया जी। एडजस्ट कर दी गई, मगर किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं है, मगर कोई इस पर बोलता भी नहीं है सर। इतनी सख्त मीडिया मैनेजमेंट है कि कोई इस नायल चेयरमैन पीसीबी पर बात नहीं करता। आखिर क्यों, ये सवाल रेज हो रहा है जी। मोहसिन नकवी साहब से इतना खौफ किस बात का है? क्या मोहसिन नकवी से पूछने की हिम्मत कोई कर सकता है? वजीर आजम, पार्लियामेंट, मीडिया। मैंने तो सवाल भी कर दिया, मैंने पूछ भी लिया सर। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यह हाल हो गया हमारे क्रिकेट का। और वही कहते हो ना, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम। ना अहल को अहल की जगह पे रखा जाए, दिस इज कॉल्ड वेरी मच हर्टनिंग, वेरी मच हर्टनिंग। अच्छा जी, उधर मैं सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी से लेके चलो। 26वीं आईनी तरमीम का था, अब वो समात वो थी 8 रुकनी बेंच कर रहा है, नहीं बेंच, अब वो समात 10 नवंबर तक चलेगी। जजों को भी थोड़ा रिलैक्स होने में, हम जरा थोड़ा फ्रेश होके आएंगे। आज एक वकील साहब थे, शाहिद जमील साहब, साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, तो उनके जरा दलायल थोड़ा सा जरा कन्विंसिंग लग रहे थे। तो जब उन्होंने अच्छे खासे दलाइल दिए, मुख्तलिफ चीज़ें थी इतराज़ात भी करने के बाद, उन्होंने कहा नहीं हम अब आपको आखिर में सुनेंगे। जी हाँ, आखिर में सुनेंगे। उन्होंने कहा जनाब मैं तो मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा फिर 10 नवंबर को आते हैं, हम भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, आप भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। शाहिद जमील साहब आपको आखिर में सुनेंगे। अब याद रखिएगा, अदालती फैसलों में हमेशा शुरू के दलाइल मैटर नहीं करते, आखिर के दलाइल मैटर करते हैं। तो बहरहाल शाहिद जमील साहब तो चले गए, लेकिन उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील उजैर करामत भंडारी साहब आए। उन्होंने दलाइल का आगाज के साथ सुन लिया सर, फिर जो जजेस क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कहते हैं, उनको इतने दिनों से सारे वकील फेल हैं, क्योंकि भाई मुस्तफीद जो हुआ बंदा 26वीं आनी तरमीम से, वो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि आप कोई लाजुक और कानून की बात करेंगे, ये ना आखिर में आकर आप भी ये कह दें कि 26वीं तरमीम साइड पर रख दें। मैं बताऊंगा तरमीम के खिलाफ केस सुनते हुए 26वीं तरमीम को कहां रखे हैं। उजैर करामत भंडारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं कि नई तरमीम की मौजूदगी में कैसे चला जाए। मैं जस्टिस जमाल की बात से इत्तफाक करता हूं कि हम सब एक साथ हैं। उन्होंने कहा पहली दलील इस केस में फुल कोर्ट बनना है। मेरी पहली दलील इस हवाले से है कि फुल कोर्ट मौजूद है, सिर्फ बुलानी है। पहली बात ये नहीं कि कहीं से और बन के आना, मौजूद है, सिर्फ को सिर्फ बुलानी है।
آئین میں فل کوڈ نہیں مگر عدالتی نظائر اور روایات میں موجود ہے۔ فل کوڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 31 اکتوبر کا فیصلہ جائز ہے اور اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس وقت فل کوڈ موجود تھی اور وہی فل کوڈ بننا چاہیے۔ کون سی کمیٹی تھی یہ، کس اور کس قانون کے تحت بنی؟ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت کمیٹی تھی جس نے فیصلہ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس فیصلے کا اطلاق ہم پر ہوگا؟ جسٹس امیر الدین صاحب نے کہا۔ میں نے کہا جی بالکل، اطلاق تو سب پر ہوگا اور سر آپ کے اوپر بھی ہوگا، ایک انتظامی آرڈر بھی موجود ہے، اس کی خلاف ورزی کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا سر۔ سمپل سی بات ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ درخواست ہے نا، تو 26ویں آئینی ترمیم تک جو کورٹ ججز موجود تھے ان کی موجودگی میں ایک عدل لارجر بینچ بننا ہے، اس میں بڑی سادی بات ہے۔ وہ کہیں گے تو ٹھیک ہے، تو تمام چیزیں اوپر سے انٹیکٹ ہو جائیں گی، مگر کیا کریں سر، مستفید ہونے والے سر، اپنے خلاف فیصلہ دینا یہ بڑے مومن کی نشانی ہے، یہ چھوٹی موٹی نشانی نہیں ہے، ہمارے خلفاء راشدین نے کیا ہوا ہے نہ، مگر کہاں سے کہاں میں لایا جا رہا ہے۔ بہرحال جسٹس محمد علی مظہر صاحب ظاہری بات ہے وہ ہے، وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آرٹیکل 191 کے تحت بیٹھا ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم آرٹیکل 191 کو نظر انداز کرو؟ سر جی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ مقدمہ نہیں سننا، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر سوال ہے اس لیے یہ مقدمہ سنا جا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ سب باتیں کی تھی۔ اب ادھر میں ذرا وفاقی کابینہ بتاؤں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ۔ وفاقی کابینہ کا سر اجلاس ہے جس سے متعلق صبح ہی رات سے ہی پتہ چل گیا تھا، لیکن صبح زمان بخاری صاحب نے بھی کہا دی کہ آج ٹی ایل پی کے اوپر باقاعدہ پابندی لگنے جا رہی ہے۔ لیکن مجھے میڈیا ایز اے میڈیا مین جو ہمیں چیز ملی، جو اجلاس کے حوالے سے بتایا گیا، جی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے 4 بجے، ملک کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر غور ہوگا جی۔ اجلاس میں افغانستان کے ساتھ حالیہ سیز فائر معاہدے کے بعد کی صورتحال پر غور ہوگا جی۔ وزیر دفاع افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر بریفنگ دیں گے جی۔ اجلاس میں ای سی سی کابینہ کمیٹی قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ٹی ایل پی پہ پابندی کس حد تک مکمل کل عدم، جو عظمت بخاری کہتی ہے آج فیصلہ ہو جانا ہے، یہ پنجاب حکومت کی ترجمان کہہ رہی ہے مرکز نے آج فیصلہ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے سنک ہے، چچا اور بھتیجی آپس میں سنک ہے۔ دیر سے ہی صحیح اس آپریشن کو اون کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ، اس ایکشن کو اون کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ، مرید کے والے واقعے کو اون کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ کہ سب کچھ میرے کہنے کو امیڈیٹ نہیں کیا گیا، 2-3 دن انتظار کیا گیا، اس کے بعد کریں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ہارڈ اسٹیٹ والا جو تاثر ہے نا، آج اس کے متعلق تھوڑی کلیریفیکیشن ہو جائے گی۔ ہارڈ اسٹیٹ سٹینڈ فار، میری نظر میں ہارڈ اسٹیٹ کہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری، آئین اور قانون کی عملداری۔ میری نظر میں بنیادی انسانی حقوق کا پہنچنا ایک ایک شخص تک، اس کو کہتے ہیں۔ میری نظر میں کسی بات سے اتفاق نہ کرنے کا حق اور آواز کو بلند کرنے کا نام ہے ہارڈ اسٹیٹ، میری نظر میں یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق میسر ہوں، ٹیکس پیئر کو اس کے جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کے حوالے سے اس کو وہ فیسلٹیز بھی میسر آئیں، یہ ہے دس از کال ہارڈ اسٹیٹ۔ وہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے جی ہاں جس سے متعلق کہا جائے۔ اب آؤں جی اسلام آباد ہائی کورٹ جی، اس کے پہلے باہر کا منظر سن لیں پھر اندر کا منظر سنا تو جی کل کہا تھا نا طارق فضل چودھری صاحب نے کہ جی عمران خان صاحب ہمیں درخواست دیں پی ٹی آئی تو عمران خان صاحب کو بنی غلط شفٹ کر دیں گے۔ بڑا پیارا جملہ بولا ہے سر اس پہ جنید اکبر خان صاحب نے، آج بڑا مجمع لگا ہوا ہے سر، بڑی دنیا آئی بھی ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ۔ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں طارق فضل چودھری کو وہ بات کرنی چاہیے جو پوری کر سکے، پلیز میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ کام لیکن وہ بات کریں جو پوری کر سکتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ہاں اس کا جواب دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، وہ کہتے ہیں عمران خان کو آفرز ملنے کے حوالے سے مجھے کچھ معلوم نہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم کوئی آسان راستہ ڈھونڈ لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی آسان راستہ نہیں چاہیے، مختصر کابینہ بنانا وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، عمران خان سے ملاقات ہمارا حق ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور 5-6 مہینوں سے اس فیصلے کی توہین کی جا رہی ہے۔ پھر آئیں جی علیمہ خان صاحبہ، پھر آخر بتاؤں سہیل افریدی صاحب نے کیا کہ پھر عدالت میں کیا ہو رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ آج جمہوریت کا یہ حال ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے لیے عدالت کے دروازے بند ہیں، میں نے تو عمران خان کا پیغام میڈیا کو دیا تھا، انہوں نے آگے پہنچایا، میں عدالت تب جاؤں گی جب آپ سب یعنی میڈیا والے میرے ساتھ جائیں گے، آپ سب بھی میرے ساتھ شریک جرم ہیں۔ رہی بات توشہ خانہ کیس کی، ان کا ہمیں پتہ ہے عمران خان کو سزا ہوگی اور یہ القادر کیس کی تاریخ اسی لیے بار بار دے رہے ہیں۔ اب سہیل افریدی صاحب ادھر موجود ہیں جی، ٹھیک ہے جی، پی ٹی آئی کا کارکن بھی ادھر موجود ہے، سہیل افریدی وہ جس نے کہا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، تو عشق عمران میں اس کی بہن بھی ہے نا سر، اس کی گرفتاری کے لیے کیسے ٹیمیں روانہ کی جا سکتی ہیں؟ اور یہ اس وقت میرے پاس خبر ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں روانہ کی گئی ہیں، وہ تحریک ہو گئی جی، رابطی میں علیمہ خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور پولیس کے ایس پی راول سعد ارشد گرفتاری کے لیے روانہ ہوا ہے۔ تو
جی وہ ہارڈ اسٹیٹ والا فیکٹر ادھر ہے. اب دیکھیں میں نے کہا یہ بیوقوفی ہوگی، بیوقوفی ہوگی، بیوقوفی ہوگی. ٹائمنگز بڑا میٹر کرتے ہیں. خیر اگر آپ سین ہی کریٹ کریں تو جیسے مرضی کریں. تو یہ جو چیزیں آج دو وینیو ہیں، اس اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری یا راول پنڈی اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتاری. دونوں جگہ پر علیمہ خان صاحبہ نے آج موجود ہونا ہی ہونا ہے. یہ چیز ہے جی. اب آؤں جی ادھر کیا چل رہا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے نا لارجر بینچ نے نا قیدیوں پر سیاسی گفتگو کے حوالے سے پابندی کے جیل رول کو بحال کرنے کے حوالے سے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ سنگل بینچ نے فیصلہ دیا ہوا تھا جی، اس کے خلاف آج یہ لارجر بینچ فیصلہ دے گا کہ جیل کے اوپر سماعت سب سے پہلے شروع ہی ہوئی ہے. ابھی بتا دوں وہاں کیا ہو رہا ہے. لارجر بینچ جو ہے جس میں جسٹس ڈوگر صاحب سربراہی کرے، باقی دیگر دو صاحب ان کے 3 ججز ہیں، وہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا نا آج اس کو کل عدم کرا دیا گیا کہ جیل میں قیدیوں کو سیاسی گفتگو بنائے تو بس نہ نومن تیل ہوگا نہ زیادہ نہ جائے گی. تو بھائی کیا سے تو عمران خان صاحب سے کیسے سہیل آفریدی یا دیگر افراد کی ملاقات کرائی جائے گی؟ کابینہ کا فیصلہ سیاسی گفتگو ہے نا، وہ تو پابندی. یہ اس وقت اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بڑی شد و مت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ سہیل آفریدی میں نے بولا پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو افراد پہنچے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے فیصلہ دیا تھا اور انٹرا کورٹ اپیل پر یہ سماعت سب سے پہلے جاری ہے. سہیل آفریدی کی ملاقات کے حوالے سے یہ سب اسی بینچ نے کرنے فیصلے. تو سب سے پہلے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے فیصلے کے حوالے سے جیل ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو میں پابندی کا جو جیل رول ہے اس کو کلعدم قرار دینے کے لیے جی ہاں اس وقت سماعت جاری ہے. تو آج یہاں ایک اچھا خاصا ہیپننگ ڈے ہے. بیرسٹر گوہر موجود ہیں، مینا خان افریدی موجود ہیں، عمران خان کی بہنیں موجود ہیں، نیاز اللہ نیازی موجود ہیں. یہ تمام کے تمام اس وقت موجود ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی خود کورٹ کے اندر موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان، نعیم حیدر پنجوتا، یہ تمام کے تمام موجود ہیں اس وقت. اور پھر جو سہیل آفریدی نے بولا ہے آج، وہ کہتے ہیں جب تک میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک کابینہ ڈیسائیڈ نہیں کروں گا. باقی کس کو شامل کرنا ہے یا نکالنا ہے یہ سب افواہیں ہیں. پہلے میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تبھی ہوگا. انہیں کہا وفاق نے ہمارے واجبات دینے ہیں اور ہمیں یہ پرانی گاڑیاں دے رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے. پھر کیا تھا وہ پھر سماعت شروع ہوئی. سماعت شروع ہونے کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب آئے سامنے. انہوں نے کہا جو بھی آرڈر ہوگا اس کا اثر ہماری درخواستوں پہ ہوگا سر، مجھے بات کرنے دیں. انہوں نے کہا پہلے آپ انہیں بولنے دیں. انہوں نے کہا سر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز صاحب کو سنے تو مجھے تو سنیں، کیونکہ انہوں نے صداقت دی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا جائے، یعنی جیل پر باقاعدہ طور پر سیاسی گفتگو پر پابندی ہونی چاہیے قیدیوں کے اوپر. انہوں نے کہا نہیں مجھے بات کرنے دیں. تو بہرحال عائد کرے گا، مجھے ایسا لگتا ہے عائد کرے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.